السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ترکیب میں جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین کی ترکیب کی تھی، اس میں جملہ یہ شبہ جملہ کا لفظ آیا تھا، جس کی وجہ سے ہم آج شبہ جملہ کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو الفاظ ہے، اس میں فاعل جیسے قائم، اس میں مفعول جیسے موجود، اس میں تفضیل جیسے اکبر، صفت مشبہ جیسے کریم، یعنی ان الفاظ میں سے اگر کوئی بھی لفظ جو نا مندرجہ ذیل الفاظ جب بھی خبر یا صفت واقع ہو، یعنی مبتدا کے بعد اگر آئیں یا موصوف کے بعد صفت بنے، تو پھر انہیں ہم ڈائریکٹ خبر یا صفت نہیں بنائیں گے۔ جیسے زید اور قائم، زید مبتدا قائم خبر، ایسے ڈائریکٹ قائم کو خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے اس کی ترکیب کریں گے، یعنی قائم موجود، اس کی بھی ترکیب ہوگی۔ تو اس کی ترکیب کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا فاعل یا نائب الفاعل نکالیں گے۔ اب فاعل کس میں نکالیں گے؟ اس میں فاعل میں، اس میں تفضیل میں اور صفت مشبہ میں، ان تینوں میں فاعل نکالیں گے۔ جیسے قائم ہے، مذکر ہے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر چھپا ہوا نکالیں گے۔ اچھا، اسی طرح موجود ان کے اندر بھی ہوا نکالیں گے، لیکن اس میں مفعول میں نائب الفاعل نکالیں گے۔ یہ یاد رکھنا، نائب الفاعل صرف اس میں مفعول میں نکالیں گے، جبکہ باقی تین میں ہم اس میں فاعل صرف فاعل نکالیں گے۔ جیسے علی اکبر من عمر، یہاں واو آنا چاہیے تھا، صحیح نا، وہ غلطی میں نہیں لکھا گیا۔ اچھا، اکبر اس میں تفضیل ہے، تو اب اکبر اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ اسی طرح المعلم مبتدا اور کریم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ تو یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ یہ جو مندرجہ ذیل الفاظ جب بھی آئیں گے اور یہ خبر یا صفت بنیں گے، تو اس کو ڈائریکٹ ہم خبر یا صفت نہیں بنائیں گے، پہلے اس کی ترکیب کریں گے۔ ترکیب کرنے کے لیے ان تین کا فاعل تلاش کریں گے اور اس میں مفعول کا نائب الفاعل نکال کر اس کے ساتھ اس کو ملائیں گے۔ تو جب ہم ان کو ملائیں گے، قائم کو ہوا سے ملائیں گے، موجود کو ہوا سے ملائیں گے، اکبر کو ہوا سے ملائیں گے، کریم ان کو ہوا سے ملائیں گے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے شبہ جملہ۔ اب ذرا میں ترکیب کرتا ہوں تو آپ ذرا توجہ کریں، اس کو سن لیں۔ زید مبتدا، قائم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اسی طرح کتاب، اچھا یہ کتاب موصوف ہے، موجود صفت ہے، تو کہیں گے کتاب موصوف، موجود اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر، یہ پھر ہم اس کو مبتدا بنا دیں گے یا خبر بنا دیں گے، جیسے مقام پر بنے گا۔ اچھا، اسی طرح علی المبتدا، اکبر اسم تفضیل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، من حرف جار، عمر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا اکبر اسم تفضیل کے۔ اکبر اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ اسی طرح المعلم مبتدا، کریم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ آپ یہ شبہ جملہ اسمیہ کی وضاحت کو آپ ذہن نشین کریں۔ آئندہ جب بھی ہم ترکیب کریں گے اور یہ الفاظ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو شبہ جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ تو اگر آپ کو اس میں کوئی مزید یہ ہو کہ یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ مجھ سے میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے نحو ماسٹر، ماشاءاللہ اس پر ہم جتنی ویڈیوز ہیں وہ ساری تعلیمی ویڈیوز ہے، اس میں انشاءاللہ صرف نحو ترکیب کی جتنی ویڈیوز اور ہمارے کورسز ہیں وہ سارے اس پر ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کی طرف بھی آپ شیئر کریں، تاکہ وہ آسان انداز میں علم نحو، علم صرف اور ترکیب سیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔